اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے کہ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فطرہ وجود میں لائے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جاعل الملائکہ، اور اللہ ہی کی ذات نے بنائے ہیں فرشتے، رسولن، اور فرشتے کیسے بنے ہیں، کیا بنے ہیں، تو اللہ کے کام کے لیے بنے ہیں، جس کو یہاں پر بھی ڈیفائن کیا گیا کہ وہ میسنجرز ایز اے میسنجر بنے ہیں، یعنی وہ اللہ کے کام کرتے ہیں یا اللہ کے پیغام رساں ہیں۔ جس طرح سے مجھ کو اور آپ کو قرآن میں ڈفرینٹ ان کے اسپیکٹ ملتے ہیں، یہاں پر ذرا سورہ فاطر میں ان کو کہا گیا کہ اولی اجنحہ، یعنی ایسے ہیں جو پر والے ہیں۔ اولی کا معنی تو آپ کو پتا ہے والے ہوتا ہے، اجنحہ یعنی پروں والے ہیں، مثنا دو پر بھی ہیں، و ثلاثہ تین بھی ہیں، و رباع اور چار بھی ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، مزید فرماتے ہیں، مزید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تخلیق میں جو وہ چاہیں۔ تو دیکھیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ تو نہیں پڑھنا، اسپیشلی جب ہم وہ کہیں کہ جی وہ پہلی وحی کے ساتھ آئے تو ان کے 1600 پر تھے اور 1800 پر تھے اور 2000 پر تھے، یہ ساری باتیں ہم پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ صرف ہمیں ایک انٹروڈکشن ملتا ہے کہ جیسے فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سارے کانسیپٹ کے ساتھ اگر کوئی کہے کہ جی کیا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بہت نارملی لے کر کہیں گے کہ ہوتے ہوں گے، قرآن کی روح سے تو نظر آ رہا ہے کہ ہوتے ہوں گے، تو ہمیں کیا کتنے ہوں، کیا ہوں، کیسے ہوں، کس طرح ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو بہت نارمل لینا ہے، اور اس کے اندر میں نے اور آپ نے زیادہ نہیں بھٹکنا اور زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی کتاب نے تعارف دیا ہے، اللہ کی کتاب نے اگر تعارف دیا ہے تو ہمیں صرف ایک ماننے والی بات ہوتی ہے، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، جس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ اب جناب جب ہم آتے ہیں، جو ہم نے آپ کو کل بھی کہا کہ یہ آیت ہمارے دلوں کو بہت چھوتی ہے، کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی رحمت کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو کوئی اس رحمت کو جاری نہیں کر سکتا، جس میں ہم مسلمانوں کے اندر نظر لگنے کا بہت کانسیپٹ ہے، بہت زیادہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد ستارے کا گردش میں ہونا، اور پھر فلاں نام کا بھاری ہونا، فلاں دن کا بھاری ہونا، فلاں رنگوں کا بھاری ہونا۔ تو بات تو یہ ہوئی کہ اس سے میری رحمت رکے گی۔ اگر آپ اور میں کبھی سمجھداری کے ساتھ اس ڈسکشن کو جب ہم آگے کرتے ہیں کہ نام کیوں بدلوں، تو کہتے ہیں بھاری لگتا ہے یہ نام، تو جی رنگ کیوں نہ پہنوں، تو کہا یہ تم پہ سوٹ نہیں کرتا، جس دن پہنتے ہو تو اس دن کوئی بدخبری ہوتی ہے، کوئی غم ملتا ہے۔ تو بات تو یہی کنکلیوڈ ہوئی نا کہ میری رحمت کسی اور وجہ سے بھی رک سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو سورہ فاطر کی آیتیں ہیں کہ ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ، للناس لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، مر رحمہ کوئی رحمت، تو اللہ فرماتے فلا ممسک لہا، پس نہیں روکنے والا اس رحمت کو، وما یمسک، اور نہ روک سکتا ہے اور نہ روک دے وہ، فلا مرسل لہ من بعدہ، پس اگر کہ کوئی تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس کا اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، کیونکہ وہی اللہ تو عزیز اور حکیم ہے۔ تو بات تو بڑے پتے کی مل گئی کہ نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی کھول سکتا ہے، تو سب اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو ہم عقل مندی سے اس کے قانون کو نہ پڑھیں کہ رحمت کس کے مقدر میں آتی ہے اور برائی کس کے مقدر میں جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ایک بہت ہماری نون آیت ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بڑی ہماری نون ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں آپ کو پورا قانون مل جاتا ہے کہ ان رحمت اللہ، یہاں بھی رحمت ہی ورڈ ہے
کہ بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی قریبم من المحسنین، بہت قریب ہوتی ہے محسنین سے، نیکوکار سے۔ تو اب ہمیں ایک چیز مل گئی، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں تو ایک بات پتہ لگ گیا کہ وظائف پڑھنے سے، وظیفے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنے آپ کو نہ سدھاروں، جب تک کہ میں اپنے آپ کو نہ ٹھیک کروں، جب تک کہ میں لوگوں کا حق ادا نہ کر دوں، جب تک کہ میں چوری چکاری، گناہ گاری، ہر طرح کی گناہ حرام سے میں اپنے آپ کو نہ روکوں، اس وقت تک مجھ پر رحمت نزول نہیں ہوتی۔ اور جو ہوتی بھی ہیں تو وہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شرک سے شرک کرنے والے اور قاتل سے قاتل کو بھی رحمتوں سے نوازتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اسے آخرت میں نہیں ملنا۔ اور ہم مسلمانوں میں تھوڑا اور فرق یہ ہے کہ اگر ہم واقعی جب ہم ماشاءاللہ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے موقف میں بہت سنسیئر ہیں۔ جب میں اور آپ خود قرآن پڑھ کر یہ کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کو جاننے والے ہیں۔ تو اگر ہم ایک بات رکھیں آپ کے بیچ میں کہ سپوز آپ اس کو 2 منٹ کے لیے ایک صرف جسٹ امیجن کرو کہ آپ کو کوئی چیز جو اچھی ملی ہو لیکن اس کے پیچھے اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہو، جسٹ امیجن 2 منٹ کے لیے آپ صرف اس کو سوچو کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملی ہے جو واقعی آپ کے دل کو بھاتی ہے لیکن وہ اللہ بڑے ناراض ہیں آپ کو دے کر، اللہ نے تو یوں ہی آپ کو دے دیا کیونکہ اللہ نے اپنی سنت ایک اور بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ معاف کرنے کے بعد تمہیں پکڑتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْ کثیر، وَاعْفُ عَنْ کثیر، وہ تو درگزر ہی کرتا رہتا ہے کثیر چیزوں سے، پھر جا کر بندے کو پکڑتا ہے۔ تو اس لیے جب میں اور آپ اگر واقعی سنسیئر ہیں قرآن کے معاملے میں تو یہ چیز ہمارے دل کو ہلا دے گی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو کچھ دیا، جو کچھ دے رکھا ہے پروردگار، اس میں آپ کی رضا شامل ہو، آپ مجھ سے راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور رضا کا شہادت دینا یعنی عمل کر کر بتانا ہے کہ میں اللہ سے کتنی راضی ہوں۔ تو جناب ادھر یہ آیت میں ہمیشہ نظر، اثر، جادو، ان تمام چیزوں کے لیے لیتی ہوں کہ اللہ اگر کسی کو رحمت دینا چاہے تو اللہ ہم آپ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، ہم میں ایسے معاملات ہوں۔ آگے دیکھیے کہ کیا رہا ہے، یا ایھا الناس، اور آپ دیکھیں گے کہ ادھر یا ایھا الذین آمنوا سے ہٹ کر یا ایھا الناس سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے تمام لوگوں، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی انعام کو یاد رکھا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، جو ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، دکھتی بھی ہے، نہیں بھی دکھتی، سوچ میں ہے۔ تو اے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کیا۔ ہل من خالق، کیا کوئی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، کہ وہ رزق دے سکے تم کو آسمان اور زمین میں۔ تو اب ہم نے تھوڑا سا اس کو، کیونکہ ہم اس وقت سورہ فاتر پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس وقت تھوڑا سا اور ہم کنسیڈر کریں کہ روزی کا ٹاپک آ رہا ہے، تو ہمیں واقعی لگتا ہے، ہمیں واقعی یہ بات نظر بھی آتی ہے کہ روزی جس کی روک لی جائے نا تو وہ شرک کی طرف تھوڑا مائل ہو جاتا ہے۔ اکثر مسلمانوں کی ہی میں تو بات کر رہی ہوں کہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ تھوڑا شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ روزی ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے، کوئی اور بچہ معذور ہو جائے، اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں، بچیوں کے رشتے نہ آئیں، گھر نہ ملتا ہو تو ہم تھوڑا غیر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جس میں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتی کہ میں جو یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ شرک کے قریب ہے، اسی لیے استغفر اللہ ہم تعویذات پہن لیتے ہیں، ہم امام ضامن باندھ لیتے ہیں، ہم ہرے اور لال رنگ کی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لے گا، وہ ہمیں بچا لے گا۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اینگل کو ڈسکس کیا، سورہ فاتر ہے، اس میں رحمت کا اللہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ وہ صرف فقط میرے پاس سے آتی ہے، اصولوں کے مطابق آتی ہے۔ جس پر یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ کیا کوئی غیر اللہ ہے جو رزق دے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم بھٹک گئے ہو؟ یعنی اتنا سب کچھ جاننے کے بعد کہ لا الہ الا ہو،
اللہ کے سوا کسی کے پاس کسی نبی اور ولی کے بھی پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. انا تؤفکون، کہاں تم گھوم گئے ہو اتنا کچھ جاننے کے بعد. اب جناب اب بڑا سمجھنے کا ایک انداز آ رہا ہے آیت نمبر 4 میں. بہت غور سے دیکھیے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا عقیدہ دے رہے ہیں اور لوگ توحید کے عقیدے کو ہماری طرح نہیں مان رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اگر ہم جب نظر کا ٹاپک بیان کرتے ہیں تو لوگ کا بس نہیں چلتا وہ ہمیں گالیاں بکیں، کیونکہ نام نہاد سکولرز جو نظر لگنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کان اپنے پکڑ لو گے، آپ اپنے کان پکڑو گے کہ یا خدا اتنی غلط بات اللہ کے رسول پر جس کا دور دور تک قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا، انہیں اللہ نے کیا کوئی ایکسٹرا کلاسز دی ہیں، یہ کیا کوئی ایکسٹرا وحی لے کر آتے ہیں جا کر، اتنی ساری باتیں کرتے ہیں خوابوں کے بارے میں، نظر لگنے کے بارے میں. تو اب ادھر آپ دیکھیے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت توحیدی بیان دے رہے ہیں. نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر بہت پیورٹی کے ساتھ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور لوگ ان کو جھٹلا دیتے ہیں. ایک پوری آپ دیکھیں کہ ویژولائز ہو رہی ہے ایک سین کہ اتنا سب کچھ بتانے کے بعد کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی رحمت روک نہیں سکتا، لیکن اے نبی اگر لوگ آپ کی اس بات کو، آپ کے اس عقیدے کو جھٹلا دیں تو فقط کذبت رسل، پس یقیناً جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یہاں پر سے بات ختم ہو کے ایک بڑی تھریٹننگ، ایک اللہ نے بڑا ہی آپ کو ڈینجر زون میں لے گئے اور کہا ٹھیک ہے پھر میری طرف آؤ گے تو بتاؤں گا کہ اگر تم توحید کو جھٹلاتے ہو اور تمہارا دل کہیں اور بھی گھوم جاتا ہے. انا یؤفکون پر غور کیجئے، یکذبوکا کو غور کیجئے کہ کہاں بھٹک گئے ہو جب اتنا سب کچھ جانتے ہو اور نبی کو اس توحید کے ٹاپک پر جھٹلایا جا رہا ہے. تھرڈ پوائنٹ اللہ نے لیا، ٹھیک ہے الی اللہ ترجع الامور، ٹھیک ہے پھر میرے پاس سارے معاملات طے ہوں گے، پھر میں تمہیں تمہاری غلطیاں بتاؤں گا جس دن معافی کا کوئی چانس نہیں رہے گا. اور میں نے آپ کو اکثر یہ بات بتائی کہ فاتر سے پہلے جو سبا ہے، سبا کا اینڈ فاتر کے سٹارٹنگ سے بہت میچ کرے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ سبا کے اینڈ میں یہی بات تھی کہ یہ بن دیکھے باتیں پھینکتے ہیں، جس میں ہمارے یہاں ہائی لائٹ ہم کریں گے نظر کے ٹاپک کو کہ اہل حدیث حضرات بھی سوچئے جو تمام فرقوں میں اپنے آپ میں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ توحید پر ہیں، کہ اگر ہم اہل حدیث حضرات کو بھی لے لیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کو نظر کا عقیدہ مل جائے گا. اور اگر آپ سورہ سبا کے لاسٹ رکوع کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے اس سے پہلے جو کفر کیا دنیا میں، وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشْ، اب کہاں ہے تمہارا ہاتھ لگنا، وہ توبہ کا، تمہارا ماننا، تمہارا ایمان اب کیا کام آئے گا. من مکان بعید، وہ دور جگہ سے اب تم آ چکے ہو، یعنی وہ دنیا سے تم پلٹ کر آ چکے ہو. تو دیکھ لیجئے یہاں پر بھی ترجع الامور میں یہی چیز آ رہی ہے کہ تم جب لوٹو گے تو پھر ٹھیک ہے اللہ کی طرف تمام امور لوٹیں گے کہ تم نے کیا کیا، تمہیں کیا کوئی کانسیپٹ قرآن سے بتایا گیا تھا جس کو تم نے اللہ کے رسول کے نام سے جوڑ دیا. ایک ایک چیز کا آپ کو مجھ کو جواب دینا پڑے گا اگر جہاں کہیں میں نے اور آپ نے غلطی کی ہے. آگے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اگر آپ اس وعدے کو، وعدے تو اللہ کے بہت سارے ہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم اس وقت ادھر ہی کرنٹ سچویشن میں بات کریں گے کہ اللہ رحمت روک دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. اور اگر تم اس بات کو نہیں مانتے اور اپنی نظریں اتارنے جاتے ہو اور اپنی لال پیلے رنگ سے ڈرتے ہو تو تمہارے جو تمام معاملات لوٹیں گے اللہ کی طرف. تو یاد رکھنا کہ یہ جی اٹھنا یہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے.
یعنی آپ اس کو بہت سارے ڈائمینشن سے جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ کے وعدے حق ہیں، اعمال نامے کا لکھا جانا حق ہے، تمہاری پکڑ کا ہونا حق ہے، مرنے کے بعد معافی کا نہ قبول ہونا حق ہے۔ اللہ کے تمام وعدے جو تم سے اللہ نے کیے وہ بالکل برحق ہیں کہ اچھوں کا اچھا انجام ہوگا، بروں کا برا انجام ہوگا۔ تو اے لوگوں کانشیس رہو، بہت کانشیس رہو، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی کتاب۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی۔ اب وہی میری جو ایک سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں دیوانی ہوں، لیکن دیکھ لیجئے کہ تمہیں ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے والے۔ کون ہیں یہ دین کے علم بردار ہیں، یہ جنہوں نے دین اپنے ذمے لے لیا ہے، جن کے پیچھے یہ عوام مری پڑی ہے، جن کے پوچھے بغیر یہ قرآن نہیں سمجھتی، جن کے شان نزول کے بغیر ان کے قرآن سمجھے ہی نہیں جاتے ہیں، جن کی اس کتابوں کے بغیر یہ قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہوئے اور بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سوچئے کہ یہ حال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہ تم کو دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، کہ یہ برے لوگوں کا انجام تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ برے لوگ تو جو گندا کانسیپٹ رکھتے ہیں بڑے خوشحال ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنی توحید سے بالکل مت ہٹنا، ہرگز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے ساتھ یہ دھوکہ دینے والے، اسپیشلی دیندار لوگ، اسپیشلی دیندار لوگ۔ اللہ تعالیٰ میرے شر سے آپ لوگ سب کو بچائے اور ہمیں بھی لوگوں کے شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے والا بنا دے۔ اور ادھر جو آگے بات آئی وہ آ رہی ہے شیطان کی، اور میں نے کہی ہے دین کے بڑوں کی۔ تو آپ کو ادھر غور کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے کہ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس بناؤ ان کو دشمن، سمجھو، کنسیڈر کرو اس کو دشمن، یہ تمہارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کو ادھر تو دشمن بنانے کا حکم آ رہا ہے، شیطان کو دوست نہیں سمجھنا ہے۔ تو شیطان کس پر ایکٹیو ہوتا ہے؟ شیطان شیطانوں پر ہی تو ایکٹیو ہوتا ہے، شیطان کی مجال نہیں۔ بخدا جو مجھے اللہ کی کتاب نے علم دیا کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں، شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ آدم کو پھل کھلا سکتا۔ اگر آدم علیہ السلام نے خود چاہا تھا تو پھل ان کے منہ میں گیا تھا۔ شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ آپ اور میں جب خود شیطان ہوتے ہیں، ہماری خود کی سوچ شیطان ہوتی ہے، ہم جب اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم جب خود شیطان اور مکروہ چہرہ ہمارا ہوتا ہے، تب شیطان ہم پر ایکٹیو ہوتا ہے، نہیں تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ کوئی ایسے اس غیر اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈرنا ہے تو اپنی خبیث نفس سے ڈرو، جو پاکیزہ نفس کو ہم نے خبیث بنایا ہے نا، اس خبیث نفس سے ڈرو کہ وہ مجھ کو اور آپ کو الجھاتی ہے، اور ہم اپنی عرض پوری کرتے ہیں اور پھر ہم مزے سے سارا الزام شیطان پہ لگاتے ہیں۔ ہمیں کوئی شیطان آ کے نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولو، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں کوئی شیطان آ کر کوئی ننگی چیزیں نہیں دکھاتا اور ہم کو وہ کہتا ہے کہ یہ ننگی چیزیں دیکھو۔ ہمیں خود دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، ہم خود غلط ہیں۔ تو اس لیے یہاں جو شیطان کی بات آئی ہے تو وہ اسی وقت آپ پر ایکٹیو ہوگا جب آپ اور میں بھی اس کو ہوا دیں گے، جب آپ اور میں بھی اس کو پروموٹ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تمام شیطانی حرکتوں سے تم دوری اختیار کرو، جیسے ایک دشمن سے تم ڈرتے ہو اور اپنے لیے سیف سائڈ ڈھونڈتے ہو، ایسے ہی ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی شیطان کچھ نہیں کر سکتا، وہ دشمن ہے لیکن زبردستی کچھ نہیں کر سکتا۔ انما یدعو حزبہ، بے شک یدعو، وہ تو انہی کو پکارتا ہے، حزبہ، جو اس کے ہی جیسے گروہ ہوں، گروپس ہوں، وہ تو انہی کو ہی پکار سکتا ہے، وہ تو اپنا کام انہی پر کر سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ رسول پہ اتنا جھوٹ بولنا، غلط باتیں بتانا، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ہمیں کہا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا،
ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. تو اللہ نے ہمیں دنیا داروں سے بھی بچنے کا حکم دیا اور اللہ نے ہمیں دینداروں سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ ہر دیندار تمام دیندار برے بھی نہیں ہوتے لیکن تمام اچھے بھی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں جس عمر میں ہم نے یہ سب سیکھا ہم تو شک بھی نہیں کرتے تھے دینداروں پہ. جو اللہ کی کتاب پڑھا رہا ہو، جو اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہو، ہم تو شک کرنا بھی گناہ اور حرام سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلیئر کہا کہ ان دونوں فرقوں پر بالکل اعتماد مت کرنا اور اپنے اللہ کی کتاب کو خود تھامنا. اور واقعی ایسا ہوا کہ جب ہم نے اللہ کی کتاب تھامی تو بڑے بڑے دینداروں کے پول کھل گئے کہ انہوں نے خود نے کون سی تعلیم حاصل کی ہے جو ہم سے ہماری سندیں مانگتے ہیں. تو آپ غور کیجئے گا، آپ کو ہر ایک سے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ وہ جو میں نے بھی آپ کو شیطان کے ایکٹیو ہونے کی بات بیان کی. دیکھیں اس آیت میں یہی بات آ رہی ہے کہ بے شک شیطان تو بلاتا ہے اپنے ہی جیسے گروہ کو لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس کی چاہت یہ ہے کہ میں جلوں تو جنگل جلاؤں. ہماری ایک ہوتی ہے نا حرکت ہمارے اندر کی کہ میرا برا ہوا ہے تو سب کے ساتھ برا ہو. تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ سب ہو جائیں، تمام لوگ ہو جائیں جہنم والوں میں سے. تو الذین کفروا، سن لو اے لوگوں، الذین کفروا، جن لوگوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی سماعت بصارت دل سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے آپ کو بہت سمپتی دیتے رہے کہ یہ میرا نہیں ہے قصور، شیطان نے مجھے ورگلایا. یاد رکھیے جس نے کفر کیا ہے کسی شوہر کے ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے یا اس ابلیس شیطان کے ذریعے سے، جس نے خود کیا ہے وہی گرفتار ہوگا. اللہ نے قرآن کو سب پہ فرض کیا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فرض کیا. تو اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کیا شدید عذاب اسے ملے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اور ایمان کس طرح قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے، عمل صالح کی وجہ سے. صرف ایمان کے یہ درس دے دینا یہ کوئی کافی نہیں. اگر آپ کے پاس عمل صالح نہیں تو یہ آپ کے درس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ آپ کے لیکچر دینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ آپ کے کانسیپٹ جو آپ بتاتے ہو، میں بتاتی ہوں کہ اتنے برائٹ ہے میرے کانسیپٹ، لیکن اگر اچھے عمل نہیں تو اس کی 1% بھی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ عمل صالح لازم جز ہے، اس کے بغیر بخشش ہو نہیں سکتی ہے، لازم و ملزوم ہے. تو والذین آمنوا، جن کے پاس ایمان بھی پرفیکٹ ہے، وہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، تب ان کے لیے مغفرت ہوگی، تب ان کے لیے مغفرت ہوگی. وَأَجْرٌ کبیر ہوگا، بڑا اجر ملے گا. اور آگے ایک اور آیت ہم کر لیں کہ افمن زین لہ سوء عملہ، بڑی سمجھنے والی آیت ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہے کہ افمن، کیا پس جو شخص زین لہ، زینت دے دی گئی ہے، سجا دیا گیا ہے اس کے لیے اس کے برے اعمال کو. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی شفقت کے ساتھ پکڑ لیا کریں. یعنی یہ بولتے ہوئے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے، اسی لیے ہم نے لفظ ایڈ کیے کہ اللہ اپنی شفقت کے ساتھ ہمیں پکڑ لیا کریں کہ ہمیں اتنا لانگ ٹرم میں اللہ آپ جانے نہ دیجئے گا برائی میں کہ پھر دوبارہ آنا تھوڑا مشکل ہو، ناممکن ہو جائے اور وہ تکبر آ جائے اور انا کی کیفیت ہو جائے اور ہم کیوں پلیت ہوں، ہمارا ایک منٹ بھی اللہ کے ناراضگی میں کیوں گزرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ سجا دیتے ہیں، یعنی وہ رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے تو عمل کا سج جانا. وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو نوکری مل جاتی ہے، ان کے کام ہو جاتے ہیں، عمل کا سج جانا. لڑکیاں عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، ان کو پیسہ مل جاتا ہے، بے حیائی کرتی ہیں ان کو اچھی جاب مل جاتی ہے، بے حیائی کرتے ہیں اور وہ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں
اور بڑی لوگ ان کی پتہ بھی ہے کہ بڑی ہی نالائق اور بہت ہی بدذات عورت ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے انہیں. تو آپ غور کر لیجئے کہ برائی کو سجا دیا جانا، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری برائی پر ہمیں نوک کر دیجئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی شفقت کے ساتھ تھوڑا سا پکڑ لیا کریں. آپ کی شفقت تو آپ ہی جانتے ہیں، بڑے کریم ہیں اے اللہ. اور ہم نے آپ سے یہ دعا کر لی ہے کہ اللہ ہمیں برائی میں دور تک جانے سے بچا لیجئے گا. اور اللہ آپ کریم ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں عزت کے ساتھ دنیا میں رکھیں گے، اور موت بھی عزت کے ساتھ ہو اور اٹھنا بھی عزت کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، فرآہ حسنا، بس دیکھتا ہے وہ اس کو بڑا حسین، اسے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھ لو اللہ بھی مجھ سے راضی ہے. کیونکہ یہ ہمارا سائیکو پرابلم ہے کہ جب ہم فلرش کرتے ہیں، جب ہم ترقی کرتے ہیں کسی چیز میں، تو ہمیں خود بخود ہمارا دل کہتا ہے اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، کیونکہ مجھ سے بڑے بڑے برے لوگ بیٹھے ہیں، تو کیا اللہ صرف مجھے پکڑنے والا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے مجھے نواز دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے اس کو اچھا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. یہ میرا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ پہلے میں اس آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، جگہ جگہ فون کرتی تھی سمجھنے کی، مجھے سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی تھی کسی کے آنسر سے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. بس بے شک اللہ ہی بھٹکاتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں، اور اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں. تو اب میں اس نتیجے کو پہنچی ہوں کہ میں نے اس کو یوں سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ انوسنٹ کو نہیں کہہ رہے ہیں. جو ابھی پہل قدم رکھا ہے دین میں، یہ انوسنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو رائٹ اور رانگ کو بہت اچھی طرح جانتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں. یہ تو ہم جیسوں کی بات ہو رہی ہے جو اچھا خاصا دین جانتے ہوں، دنیا جانتے ہوں، برے کو برا جانتے ہوں، اچھے کو اچھا جانتے ہوں، پھر اگنور کر جائیں اور کہیں میری مجبوری ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے، میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں. تو اللہ بھی ایسے لوگوں پر تھپا لگا دیتے ہیں بھٹکنے کا، کہ جو جانتا تھا اس کے بعد بھی اس نے خرابہ کیا. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے عمل وہ اچھے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا آفٹر افیکٹ برائی کا اچھا مل رہا ہے، اور وہ اگنور کر رہا ہے اللہ کو. تو جب وہ چال چل رہا ہے تو پھر اللہ بھی چال چلتے ہیں کہ پھر اللہ بھی اس کو اسی میں دھسا دیتے ہیں. بس اللہ بھی بھٹکا دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں. تو میں کہوں گی کسے چاہتے ہیں؟ جو جاننے کے بعد بھی ایکٹنگ کرتا ہے، جو جاننے کے بعد بھی حق کو اگنور کرتا ہے، تو اس کے لیے بھٹکنا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور جو جلدی سے معافی مانگ لیتا ہے، جو بہت قریب سے معافی مانگ لیتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے بھٹکنے سے بچائے، مجھے پکڑ لے، مجھے شفقت کے ساتھ پکڑ لے، اور مجھے پتا ہے میرے اللہ کی شفقت بہت ہی آسان ہوگی، اور مجھے عقل اور ہوش عطا فرما دے کہ یہ غلط ہے، تم نے نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کرنا. اور واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کریں گے. اگر آپ نے اپنی اصلاح مانگی ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو مور انٹیلیجنٹ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا اختتام بھی اچھا ہو، لیکن ہمارا پریزنٹ بھی اچھا ہو. ہم ابھی بھی جو ہیں، ابھی بھی جو روزے رکھ رہے ہیں، ابھی بھی جو درس کر رہے ہیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. ہم وہ مکار انسان نہ ہوں جو بولنے کو تو بہت اچھا بولتا ہے لیکن لوگ اس کے شر سے عاجز ہوں. اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں ایسے ہوں ہمیں معاف کر دیجئے. تو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل جلتا تھا ایسے لوگوں کا برا انجام. ان کو ایک آئیڈیا تھی کہ کتنا غلط کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، تو اللہ کے نبی ان کے لیے بہت دل دکھاتے تھے. ہم جیسے تو کہتے ہیں 2 روٹی زیادہ کھاؤ، ہم جیسے تو کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ، ہم جیسے تو بہت غلط لینگویج بھی یوز کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی آپ سرا اللہ نے ان کی فیلنگ کو آپ سے شیئر کیا. اللہ تعالیٰ ان کی فیلنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس نہ چلی جائے آپ کی جان ان پر حسرت کر کے. سوچئے
کہ اللہ کے نبی اتنے دکھی ہو جاتے تھے، اتنے دکھی ہو جاتے تھے برے لوگوں کو دیکھ کر، بم نہیں بلاسٹ کرتے تھے، مار نہیں دیتے تھے، اچانک سے حکم نہیں دیتے تھے گردن اڑانے کا، دل جلاتے تھے۔ بتائیے دل جلانے کے بعد بندہ کیا کرتا ہوگا؟ اچھے اچھے درس دیتے ہوں گے، بہت ہی پیاری نصیحتیں کرتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یہ سب مسلمان ہو کے مرے، ہم تو بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، کہ یہ سب گناہ کر رہے تھے، وہاں بم بلاسٹ ہو گیا، اچھا ہوا، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، مریں گے سب مردود۔ اللہ کے نبی تو برے لوگوں کو برے اعمال میں دیکھ کر دل جلاتے تھے۔ یہ ہے سنت اصل۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتنا دل جلاتے تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کی جان نہ چلی جائے۔ بے شک اللہ علیم ہے، اللہ علیم ہے بما یصنعون، جو یہ صنعت کاری کر رہے ہیں، جو یہ فیبریکیشن کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ جان رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بناوٹ بنا کر رکھا ہے، اور دین ان کو پتا ہے اصل میں کیا ہے، لیکن یہ دین کسی اور چیز کو بتاتے ہیں، بالکل ہمارے برے علماؤں کی طرح۔ ان کو سب کو پتا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی پوری بحث دوسری کتابوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچائی پر قدم رکھنے والا اور اس سچائی کو نبھانے والا بنائے، اور یہ توفیق اللہ کی مدد کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔